بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے حکومت سے بات کریں گے۔ قمر زمان کائرہ صاحب جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر ہیں، ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ان کی عدم موجودگی میں بھی جاری ہے، اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ اسلام آباد جب یہ لانگ مارچ آئے گا تو گورنمنٹ کیا کرے گی، کس طرح ڈیل کرے گی اس لانگ مارچ کو؟ پھر افواج پاکستان کے اگلے سربراہ کا تعین ہونا ہے، اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ مشاورت بھی ہوئی لندن میں اور مختلف بیانات بھی آئے ہیں۔ کیا حکومت کی سب سے بڑی اتحادی پیپلز پارٹی یعنی کیا آصف علی زرداری صاحب بھی اس مشاورت کے عمل میں کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شامل ہونا چاہیے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وزیر اعظم کا معاملہ حکومت کا معاملہ ہے یا کیا ہے؟ اس پہ پیپلز پارٹی کا کہنا کیا ہے؟ یہ اور اس سمیت کچھ موضوعات پہ بات کریں گے جناب قمر زمان کائرہ صاحب سے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقف لانگ مارچ کے حوالے سے کہ کب پہنچ رہا ہے اسلام آباد، کہاں پہنچ رہا ہے، آگے کا کیا مرحلہ ہے، یہ ساری چیزیں یہ فواد چوہی صاحب سے پوچھیں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب سے۔ کائرہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ فائنلی پرائم منسٹر پاکستان واپس آ گئے ہیں اور اس حوالے ظاہر خبریں گردش کرتی رہی کہ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کچھ اور بیان بھی دیا، اس میں جائے بغیر پیپلز پارٹی ظاہر سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے، تو آپ اس پہ اپنا موقف بتائیے گا کہ یعنی آپ اس میں کائنڈ آف مطلب ارریلیونٹ ہے کہ آپ کہیں گے بھائی وزیر اعظم جانے افواج جانے وہ جو فیصلہ کریں گے منظور ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا معاملہ ہے کہ جس پر حتمی مشاورت میں آپ کو بھی شامل ہونا چاہیے بحیثیت اتحادی؟ ہوں گے جی، مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اس میں جو مشاورت ہوگی وہ لیڈرشپ لیول پہ ہوگی۔ ہماری جماعت سے اگر کسی سے مشورہ ہوگا تو وہ زرداری صاحب سے ہوگا یا بلاول صاحب سے ہوگا۔ ہمارے لیول پہ، وزراء کے لیول پہ تو یہ بات اس میں مشاورت میں نہیں ہوگی۔ باقی جماعتوں کی بھی قیادت کے لیول پہ ہوگا، اور اپنی جماعت کے اندر یہ وزیر اعظم کا اپنی ثوابدید ہے، وہ اپنے دوستوں میں کس کو سمجھتے ہیں۔ نیچرلی ہی ہیز ٹو کم اپ ٹو اے ڈیسیژن، اور اپنے دوستوں سے، اپنے اتحادیوں سے مشاورت کرنے کے بعد، اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی انہوں نے، یعنی وہ لندن گئے تھے، وہاں باقی گفتگو میں ہوئی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ملک کا ایک اہم ایشو یہ ڈسکس نہ ہوا ہو، اس پہ بھی بات ہوئی ہوگی۔ یعنی آپ سے نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ کی رائے ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ضرور ملیں گے آپ کی لیڈرشپ سے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر اتنا اہم مسئلہ ہے تو ہم سے مشاورت ہونی چاہیے، لیڈرشپ سطح پر ہی صحیح لیکن ہونی چاہیے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ مشاورت کریں گے۔ تو اس فیصلے میں زرداری صاحب کی بھی سے شامل ہوگی کہیں نہ کہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ زرداری صاحب کی مشاورت ہوگی یا بلاول صاحب کی ہوگی، لیڈرشپ کی مشاورت ہوگی، یہ میرا اندازہ ہے، کیونکہ یہ اہم ایشو ہے اور اتحادی حکومت کے، اور صرف ہمارے نہیں باقی جماعتوں کی قیادت سے بھی مشاورت ہوگی۔ اچھا، اور آپ یہ رائے رکھتے ہیں بحیثیت اتحادی جماعت بھی اور ادروائز بھی کہ ظاہر ہے اس وقت ایک خاص قسم کی صورتحال تو ہے اور یہ بھی طے ہو گیا کہ اگلا آرمی چیف نے آنا ہے، تو گورنمنٹ اس کو مشاورت یا سارے قانونی عمل کر کے بس اس کو اناؤنس کرے تاکہ بس یہ پیش گوئیوں کا سلسلہ ختم ہو، یہ جتنا جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے؟ اور اس کے ہمارے پاس تاریخ میں نظیر بھی ہے، نواز شریف صاحب نے کیا تھا۔ ایسے ہی ہے، میری بھی رائے یہ تھی کہ اس کو جتنی جلد ممکن ہو سکے اناؤنس کر دینا چاہیے، لیکن یقیناً وزیر اعظم صاحب کے پاس وہ جائز وجہ ہوگی جس کی وجہ سے یہ لیٹ ہوا ہے، ورنہ اس سے بہت سارے جو مباحثے تھے یا شک و شبہات تھے یا قیاس کے گھوڑے دوڑ رہے تھے، لیکن جتنے بھی دوڑے ہیں تھے بھی اور ہیں بھی اور رہیں گے جب تک اناؤنس نہیں ہوتا، اور دوڑ رہے ہیں، کیونکہ کوئی بندہ جا کے زرداری صاحب سے تو پوچھ کے نہیں آیا نہ کہ انہوں نے کسی سے مشورہ کیا ہے کہ مجھے میری یہ چوائس ہے، نہ بلاول صاحب نے، نہ میاں نواز شریف صاحب نے، یا شہباز صاحب نے، یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، جو لوگ اس میں شامل ہیں، تو باقی لوگوں کے اندازے ہیں کہ فلاں کو فلاں اچھا لگتا ہے، فلاں کو فلاں اچھا لگتا ہے، تو یہ قیاس کے گھوڑے ہیں، دوڑتے جائیں جتنے دوڑ رہے ہیں، لیکن یہ جتنی جلدی بہتر ہوتا۔ اب تو خان صاحب نے ایک ایسی صورتحال کریٹ کر دی ہے، وہ ایک طرف تو اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ وہ کیوں گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے مشورہ کرنے اور کہتے ہیں کہ جی یہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور خان صاحب اب خود ہاؤس کے ممبر نہیں رہے، بقول ان کے، ہمارے خیال میں تو ہیں لیکن بقول ان کے نہیں ہیں، وہ ریزائن کر چکے ہیں، تو وہ کہتے ہیں مجھ سے مشورہ کریں۔ یہ کیسے کریں؟ تیسری گزارش یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک انتہائی خوفناک کام کیا ہے، انتہائی ناپسندیدہ، انتہائی غلط کام کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے فوج کی ساری جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو متنازع بنا دیا۔ وہ کیسے؟ ایسے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلاں صاحبان ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے، یہ جن کی مشاورت سے جو بندہ آئے گا وہ ان کے غلط کاموں کو چھپانے کے لیے آئے گا، وہ ان کی غلط کاریوں کو چھپانے کے لیے، ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے آئے گا، لہٰذا اب ان 5 ناموں میں سے کوئی بندہ آنا ہے نا،
تو خان صاحب نے این بلاک ان 5 کے 5 کو سٹگمیٹائز کر دیا. اب جس کا نام آئے گا وہ سٹگما اس کے ساتھ لگ جائے گا کہ جناب دیکھیں میں نے تو کہا تھا یہ تو وہ ہے. اچھا خیرہ صاحب اگریڈ, اور مجھے لگتا ہے کہ اتنی حساس بات ہے یہ جتنی آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر یہ عمل غلط ہے تو یہی عمل تو گورنمنٹ کے لوگ یعنی کہ آپ کی پارٹی کے بھی شاید اور نون لیگ کے تو فور شور کرتے ہی رہے نا. جب وہ یہ کہتے تھے کہ خان صاحب کا منصوبہ تھا کہ اپنی مرضی کا چیف لائیں اور اگلے 5 سال کا سیٹ اپ بنائیں یہ وہ, اور آج بھی خان صاحب چاہتے ہیں اپنی مرضی کا چیف لائیں, تو آپ بھی وہی الزام لگا رہے ہیں نا خان صاحب پہ, جس الزام پر آپ معترض ہیں کہ خان صاحب آپ پر کیوں لگا رہے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ ہم خان صاحب کی بہت ساری خامیوں, جس میں خارجہ پالیسی بھی تھی, جس میں اداروں کے ساتھ تصادم تھا, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی تھی, اس میں الیکشن کمیشن بھی تھا, اس میں عدلیہ بھی تھی, اس میں پارلیمنٹ بھی تھی, اس میں سیاسی جماعتیں بھی تھیں, اپنے مخالف سب کے ساتھ میڈیا بھی تھا, آپ بھی سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی جتنی قدغنیں آج ہم پہ ہیں اتنی پابندیاں تو پہلے کبھی نہیں تھیں. سو سب کے ساتھ جو ان کا تصادم تھا اس میں ہماری یہ رائے تھی کہ وہ ایک ایسی کوشش کر سکتے ہیں, ایک ایسا فیصلہ طریقہ کار اس کا یہ اڈاپٹ کرے کہ وہ اس سے ایک تصادم کی صورت بن پڑے. وہ نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے, ہم کوئی تصادم تو نہیں کر رہے. سر آپ لوگ تو باقاعدہ نام بھی لیے جا رہے تھے اشاروں کے نام میں, بلکہ کہیں کہیں تو کھل کے کہ دیکھو ان کی چوائس یہ ہے, تو پھر آپ بھی تو سب سے آگے والی صفوں میں سے کچھ کو وہ کر رہے تھے. ہماری قیادت نے یا مسلم لیگ کی قیادت نے یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا. اشارے کنارے تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر خوفناک الزام عمران خان صاحب نے لگایا ہے, انہوں نے آپ کے 5 لوگ یا 6 لوگ جن کا نام آنا ہے ان کو نام آنے سے, سمری موو ہونے سے پہلے سٹگمیٹائز کر دیا. نام تو خان صاحب نے بھی کسی کا نہیں لیا, وہ بھی اشاروں کے نام میں بات کر رہے ہیں, وہ آپ بھی لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ whosoever will be, whosoever will be, تو whoso میں تو یہی وہی 4-5 لوگ ہوں گے نا, تو جو بھی آئے گا وہ ان کے اس کا سٹگما تو پہلے, اور انہوں نے بلاک لگا دیا ہے کہ ان میں سے جو بھی آئے گا وہ وہی ہے. اچھا چل اس پہ آپ آگے بڑھتے ہیں. اب یہ خان صاحب کا جو لانگ مارچ کا جو سلسلہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک پہنچیں گے اسلام آباد اور کیا ہوگا؟ جب بھی پہنچے کیا فرق پڑتا ہے یار. اچھا اب لانگ مارچ جو آگے بڑھتا جا رہا ہے, آپ اس کو دیکھتے تو ہے کہ اس کی صورتحال کیا ہے. ٹھیک ہے, لوگ آ جائیں گے, جتنی بھی تعداد, میں کہوں گا 10,000, آپ کہو گے 10 لاکھ, تو کہہ لیں, تو جتنے بھی لوگ آ جائیں گے آئیں جلسہ کریں, احتجاج کریں, جو ان کا حق ہے کریں, بالکل. تو کیا فرق پڑ, اس سے کیا ہوگا؟ کیا وہ آ کے وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ہم نہیں کرنے دیں گے. کیا وہ آ کے ریڈ زون میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں ہونے دیں گے. اگر وہ مسلح لوگ آئے جس طرح ان کے لوگ کہہ رہے ہیں تو بالکل داخل نہیں ہونے دیں گے. اگر جو خبریں میڈیا کے ذریعے سے پہنچی, مجھے خود ایک میڈیا کے اینکر نے سوال کیا کہ خبر یہ ہے کہ ان کے لوگوں کو کے پی پولیس نے, ہو سکتا ہے یہ پنجاب میں بھی کوئی ایسا حرکت ہو, کیونکہ کے پی کی خبر تھی کہ کے پی سے 4,000 آنسو گیس کے شیلز اور گنز یہ ان کے کارکنوں کو دی گئی ہیں. اگر کچھ ایسا صورتحال ہوئی تو یہ وہ ویپنری ہے جو صرف ریاست کے پاس ہوتی ہے. ایسا کسی نے کرنے کی کوشش کی تو بہت برا اس کے ساتھ سلوک ہوگا. لیکن اگر لانگ مارچ آیا, لوگ بیٹھ گئے, تو پھر آپ اس کو ڈیفیوز کس طرح کریں گے؟ مذاکرات کر کے, جیسے آپ نے طاہر القادری صاحب کا لانگ مارچ ڈیفیوز کیا تھا, آپ تو خود بھائی آنے تو دے, بیٹھنے تو دے, پھر ڈیفیوز بھی کر لیں گے, آنے دے. آپ کو یہ خدشہ نہیں ہے کہ اگر اسلام آباد کے اطراف میں, اسلام آباد کے اندر اچھا خاصا بندہ آ کے بیٹھ گیا تو آپ پر دباؤ بڑھے گا کہیں سے بھی کہ صاحب یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا, آپ الیکشن کی ڈیٹ پہ کوئی بات چیت کریں اور ختم کریں معاملہ؟ کیا مسئلہ ہو جائے گا جی؟ وہ لوگ آگے بیٹھیں گے, وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے, ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا, ہم نے ریڈ زون میں نہیں جانا, ہم نے کسی ادارے پہ حملہ نہیں کرنا. وہ تو خود کہہ رہے ہیں, نہ ہم کرنے دیں گے ان کو. تو کیا ہوگا؟ لوگوں کا حق ہے, آئیں بیٹھیں, بالکل احتجاج کریں, ہم کر رہے ہیں نہ کریں. اور یہ جو دونوں تاریخیں تقریباً سیم ہی ہیں, یعنی کہ یعنی انہی دنوں میں خان صاحب بیٹھے ہوں گے, انہی دنوں میں یہ تقرری جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ آپ کے خیال میں محض اتفاق ہے؟ یہ ہو سکتا ہے اتفاق ہو سکتا ہے خان صاحب کی پلاننگ ہو, کیونکہ وہ بھی تو اپنا جو لانگ مارچ مؤخر کیے جا رہے ہیں نا, جو وقت آتا جا رہا ہے وہ کوئی نہ کوئی ہلا بہانہ بنا کے وہ اس کو مؤخر کرتے جا رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے اگلے کچھ دنوں میں اس کا فیصلہ, یہ تقرری والا فیصلہ تو ہو جائے گا. دیکھیں نا وسیم, کو ایسا تو نہیں ہے نا کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان خان صاحب کے لوگ بیٹھ جائیں گے اور ایک پروانہ ہے جو یہاں سے جانا ہے اور جس نے جا کے جی ایچ کیو پہنچنا ہے تو نیا چیف بننا ہے. وہ تو ایک سائن ہونے ہیں, ایک خالی ٹک لگنا ہے اور سائن کرنا ہے, سمری سائن ہو جانی ہے. وہ وزیر اعظم صاحب پاکستان میں ہو تو بھی ہو جائے گی, اسلام آباد میں ہو تو بھی ہو جائے گی, لاہور میں ہو تو بھی ہو جائے گی, پاکستان سے باہر میں ہو تو بھی ہو جائے گی. اچھا, اور خان قاہرہ صاحب, یہ جو لانگ مارچ ہے جس پہ
آپ کے لوگ یعنی گورنمنٹ کے لوگ، آپ سے مراد میری گورنمنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، تاثر نہیں دے رہے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا ہے یہ 2-2,500 بندہ نکلتا ہے، کیا ہو جائے گا یہ وہ. تو پھر اگر ایسا ہی ہے تو اس وقت کیوں پورا اسلام آباد ایک کنٹینر، یہ ساری فوٹیجز چل رہی ہیں، ایک کنٹینرستان بنا ہوا ہے چاروں طرف. اب تو سپریم کورٹ بھی اس پہ کامنٹ کر رہی ہے. وہ اگر اتنا ہی ایک نیگلیجبل سا کراؤڈ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا، اور اگر اس کو کچھ کرے گا غلط تو آپ نمٹیں گے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ ہے اگر غیر قانونی. تو یہ کیوں ایک کنٹینرز کا سمندر ہے جو کہ آپ نے پھیلایا ہوا اسلام آباد میں؟ دیکھیے، ایک ہوتا ہے جو کراؤڈ اس وقت نظر آ رہا ہے، جو ان کے ساتھ اس وقت موو کر رہا ہے، جو کراؤڈ آگے آ رہا ہے آپ کے سامنے کراؤڈ، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں دن ہم پہنچیں گے تو کے پی سے بھی لوگ آئیں گے، پنجاب سے بھی آئیں گے، ایک بڑا کراؤڈ ہوگا. اب آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں نا. فرض کریں ہمارا خیال ہے کہ 10-20 ہزار لوگ ہوں گے، 30 ہزار ہوں گے، آپ کہتے ہیں نہیں 1 لاکھ، مثال کے طور پر. تو جو گورنمنٹ ہے یا انتظامی مشینری ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی اسیسمنٹ فرض کرے وہ 20-25-30 ہزار ہے، 40 ہزار ہے فرض کرے، تو اس سے آگے بڑھا کے یہ تصور کرتے ہیں کتنے لوگ اگر آ گئے تو پھر ان کو روکنا بھی ہے کہیں وہ آگے نہ بڑھ پڑے. کیونکہ خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ تو ماضی کا یہی ہے نا کہ جب بھی انہوں نے کوئی جلسہ کیا، مارچ کیا، کچھ کیا، انہوں نے ہمیشہ اپنے وعدے سے انحراف کیا ہے. اور آپ کو تمسخر یہ ہے کہ انہوں نے عدالت میں بھی کہہ دیا جا کے ان کے لوگوں نے، انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا کہ عدالت کو کس نے ایشورنس کرائی، ان رائٹنگ ایشورنس تھی. تو ایسی صورتحال میں شک تو رہتا ہے. تو انتظامیہ نے فوری طور پہ تو اس کا انتظام نہیں ہو سکے گا، نہ کنٹینر مل سکیں گے، نہ راستے روکنے کو گزریے ہو سکیں گے. تو راستے بند کرنا کوئی آپشن نہیں ہے. ابھی تک کوئی راستہ بند تو نہیں ہوا، کسی بندے کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، کہیں پولیس بیٹھی ہے. راستے بندی میں تکلیف تو ہو رہی ہے. میں خود اسلام آباد گیا ہوں پچھلے دنوں، تو یہاں سے نہ آئے وہاں سے آ جائیں جی، گھوم کے آ جائیں، یہ وہ. تو میرے ساتھ ہوا ہے. کون سے جگہ سے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بالکل میں بتاتا ہوں. میں آپ کو ہارٹ آف اسلام آباد میریٹ ہوٹل کے سامنے ہم جب جا رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں سر آپ یہاں سے داخل نہیں ہو سکتے، آپ پورا گھوم کر آئے، کنٹینر لگے. میرے اپنے ساتھ یہ اس دن ہوگا، یہ اس دن ہوا ہوگا جس دن کسانوں کا مارچ تھا، یا اس طرح کا کوئی احتجاج. نہیں ابھی تھوڑے دنوں پہلے کسانوں کا مارچ ہو چکا تھا جب. نہیں، اس کے علاوہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، بلکہ چیلنج کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا. ہاں ایک جگہ ہے وہ ڈی گراؤنڈ والا چوک ہے، وہ انہوں نے بند رکھا، وہ اکثر بند رہتا ہے. بٹ یہ بات کہ شہر کے اندر کنٹینر لگ گئے، کنٹینر پڑے ہوئے ضرور ہیں. یہ عین وقت پہ تو نہیں آ سکتے نا، یہ کوئی جیب میں ڈال کے یا گاڑی میں بھر کے لانے والی چیز تو نہیں ہے. یہ تو ایک ایک کنٹینر آپ نے اٹھا کے لانا ہے، ٹرکوں پہ لوڈ کر کے لانا ہے، کرینوں کے ذریعے اتارنا ہے. یہ کمبرسم کام ہوتا ہے اور اس کی بڑی کاسٹ ہے، کیونکہ ایک ایک کنٹینر کا کرایہ پڑ رہا ہے، اور وہ خان صاحب کی وجہ سے پڑ رہا ہے. اچھا، اور کائرہ صاحب ٹورڈز دی اینڈ ذرا ایک اس موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن آپ بڑے ریلیونٹ ہیں جن سے میں آپ سے پوچھوں. پیپلز پارٹی تو اس بات کا کریڈٹ لیتی ہے، اور میں ذاتی طور پہ اس بات کو مانتا بھی ہوں. مطلب میں گورننس اور دیگر حوالوں سے میں بڑا ناقد ہوں پیپلز پارٹی کا، لیکن وہ اوپینین کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ریلیٹیولی بہتر ہے معاملہ پیپلز پارٹی کا. تو اگر آپ کے ایوان نے یعنی ایوان بالا کے ایک سینیٹر ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، اور اپنی رائے دے رہے ہیں ووکلی، جس سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، تو آپ وہاں جا کے ان سے بس استعفیٰ ہی لے لیں، تو یہ کوئی اچھی ریت قائم ہوئی ایز اے پولیٹیکل ورکر؟ آپ سمجھتے ہیں یہ اچھی ریت ہے کہ یار یہ ہماری رائے کے خلاف رائے دے رہا تھا، اس کو نکالو یار، استعفیٰ لو؟ ایسے یہ اچھا پریسیڈنٹ قائم ہوا آپ کے خیال میں؟ یہ جس طرح آپ نے اس کو پریزنٹ کیا ایسا نہیں ہے. اچھا، اس کا ذرا دوسرا طریقہ بھی سنیے. ہاں، مصطفیٰ چھوٹا بھائی ہے، بالکل میرا اس کا ساتھ رشتہ یہی ہے، میرے بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا رشتہ ہے. مجھے اس سے بڑا پیار بھی ہے، بڑا لائق آدمی ہے، بڑا پڑھا لکھا نوجوان ہے، بڑے جوش سے بھرپور ہے، اس ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے، سب باتیں درست ہیں، اور مجھے اس سے بہت پیار ہے. اور اس سے میرا چھوٹا موٹا یہ جمہوری اختلاف بھی رہتا ہے کہ یار ہمیں جو ہمارے لیول پہ جو لوگ ہیں، ہمیں ہر وقت لیڈرشپ کے کان اویلیبل ہیں، ان کی پریزنس اویلیبل ہے، سارے فورم اویلیبل ہیں، ٹیلی فون پہ وہ اویلیبل ہیں، وہ جہاں بیٹھے ہیں ہمیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وی کین واک ان، اور جا کے ہم اپنی باتیں کرتے بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ نہیں کرتے، ہم ان سے علیحدگی میں چھوٹی میٹنگوں میں بند بیٹھے جا، وہاں پہ بڑے مختلف ایشوز کے اوپر اپنی رائے بڑی زور سے دیتے ہیں. لیکن اگر کسی ایشو پہ جماعت کی پالیسی ہے، اس پالیسی کے ساتھ آپ کو اتفاق نہیں ہے، تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اندر بیٹھ کے فورم کے اوپر لیڈرشپ کے سامنے اس سے اختلاف کریں. لیکن پھر جو پالیسی بنے وہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، یہ الگ بات. آپ کو پھر اس پالیسی کے یا تو ساتھ کھڑا ہونا ہوگا یا خاموش ہونا ہوگا. پھر پارٹی ڈسپلن یہ کہتا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کس ہو سکتا، میں چھوٹی سی گزارش کروں، پارٹی کی کس پالیسی کے خلاف؟ میں بتاتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میری رائے میں
پارٹی نے میری رائے سے اتفاق نہیں کیا اور میجورٹی کی رائے، لیڈرشپ کی رائے، فیصلہ دوسرا آ گیا ہے، تو میں پبلک ہو جاؤں اپنی رائے کے ساتھ، یہ مناسب نہیں ہے. مصطفیٰ صاحب انہوں نے کب کیا ایسا؟ کس موقع میں انہوں نے یہ کیا کام؟ یہ اب کچھ چیزیں وہ ہیں جو میں ٹاک شو میں بیٹھ کے نہیں بیان کرتا. نہیں سر، انہوں نے پارٹی پالیسی کی کھلے عام خلاف ورزی کی ہے، تو وہ تو سب پبلک ریکارڈ پہ ہوگا نا، اسٹیٹمنٹ ہوگا، راز کی بات تو ہوگی نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، راز کی بات ہوتی ہے، کچھ پالیسی نہیں سر، آپ نے کہا نا کہ انہوں نے پارٹی کے فیصلوں کی سر عام اس کے خلاف بات کی، تو جو سر عام بات کی تو سب کو پتا ہوگا، تو آپ بتائیے کہ یہ بیان دیا تھا اس لیے ہم نے کہا. جی جی بتانے لگا جی سر. دیکھیے کچھ پالیسیز وہ ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں ہمارے مینیفیسٹو کی صورت میں، کچھ پالیسیاں وہ ہوتی ہیں جو آپ پالیسی تو بناتے ہیں، آپ اس کو اناؤنس نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ پارٹی کی لیڈرشپ کے لیول پہ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہمیں اس سے ڈیویٹ نہیں کرنا. ہم ایک اتحادی حکومت ہے، اس صورت میں حال میں چل رہے ہیں، ملک کے ایسے تقاضے ہیں فلاں فلاں، تو اس میں ہم نے کچھ اپنا ایک براڈر ویو رکھا ہوا ہے، وہ بھی ایک پالیسی ہوتی ہے. یہ لازم نہیں اور ہر پالیسی کو پبلک کر کے ڈیبیٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ لیکن اس کا کانٹیکسٹ یعنی کہ اعظم سواتی صاحب والا معاملہ ہے نا؟ اعظم سواتی صاحب کا ذاتی معاملہ، اس حوالے سے ہونے والے بیانات کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے، اس کے اندر یقیناً ہو سکتا ہے ایسی باتیں ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو کچھ انہوں نے کہا، اس کے اوپر تو ہم سب کو تکلیف ہے اور ہم سب نے اس کو کنڈیم کیا ہے. یہ بات تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا کہ سواتی صاحب والے ایشو کے اوپر اگر میں نے خود کنڈیم کیا اس کو، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت نہیں ہو سکتا. اس کی صحت کیسی ہے، اس گفتگو میں کتنی صحت ہے، کتنا درست ہے، کتنا غلط ہے، یہ بات کا ایشو ہے. لیکن جو کچھ انہوں نے کہا اگر وہ ہوا ہے، میں اگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ ہوا ہے کہ نہیں، میرے پاس ثبوت نہیں ہے، نہ میں ڈینائی کر رہا ہوں نہ میں اس سے ایگری کر رہا ہوں، لیکن اگر ہوا ہے جس طرح انہوں نے کہا تو وہ کنڈیمیبل ایشو ہے. یہ تو سب کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے آگے مزید جانا جو ہوتا ہے، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ، اور یہ پھر کنٹینیوس ہوتا ہے نا، کئی مواقع پہ ہوتا ہے. مصطفیٰ ہمارا بھائی ہے، ہمارا ایسٹ ہے. اور تو مصطفیٰ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، اقتدار حسن صاحب کا بڑے بھائیوں والا تعلق ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی پھر ان کے ساتھ بھی کوئی والا معاملہ ہو، چونکہ وہ بھی رائے تو دے رہے ہیں اپنی مختلف حوالوں سے. میں کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ کچھ فیصلے وہ ہوتے ہیں جو لیڈرشپ کے لیول پہ ہوتے ہیں، اور جب مجھ سے میری پارٹی کا فورم اس پر رائے پوچھے گا تو میں وہاں رائے دوں گا، میں آپ کے پروگرام میں رائے نہیں دے سکتا. جی بہت شکریہ قمر زمان کائرہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. ایک بریک لیتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان فواد چودھری صاحب بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وائس پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں لانگ مارچ کب اسلام آباد پہنچے گا، اسلام آباد پہنچ کے کیا کرے گا، آگے کا لائے عمل کیا ہے، اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ابھی بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ لوگ نہیں لگا سکتے، تو تحریک انصاف کیا سمجھتی ہے کہ وہ یعنی کو کیا کر سکتی ہے ان کو لگانے سے، روکنے سے، ذہن میں کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے؟ پوچھتے ہیں فواد چودھری صاحب سے. چودھری صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم سر، بہت شکریہ وقت دینے کا. تو چودھری صاحب آج نومبر کی 14 تاریخ ہو گئی ہے، تو اگر میں آپ سے پوچھوں ویسے ترجمان کہ یہ لانگ مارچ کس تاریخ کو اسلام آباد داخل ہونے جا رہا ہے، تو کیا جواب ہے اس کا؟ نہیں، یہ بڑا واضح طور پہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، تیسرے ہفتہ جو نومبر کا ہے انشاءاللہ اس میں ہم پہنچ جائیں گے راولپنڈی، اور یہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ جمعے یا ہفتے کو انشاءاللہ ہم راولپنڈی کے پاس ہوں گے. ٹھیک ہے، تو راولپنڈی میں کسی ایک مقام پہ سب گیدر ہوں گے، وہاں پر خان صاحب آئیں گے، پھر وہاں سے سب ساتھ چلیں گے اسلام آباد، ایسا ہی؟ اب یہ آگے راولپنڈی سے آگے کیا جو لائے عمل ہے وہ خان صاحب راولپنڈی میں بتائیں گے. اچھا، جانا تو آگے ہے نا، پنڈی تو نہیں بیٹھے رہنا، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم سے جانا تو الیکشن میں ہے، ہم تو الیکشن چاہتے ہیں. اب وہ ہمیں پنڈی میں مل جائے یا اسلام آباد میں مل جائے، اب کچھ ذمہ داری تو پنڈی اور اسلام آباد والوں پہ بھی ڈالتے ہیں نا، وہ دیکھیں کیسے. تینوں جماعتیں اپنا اپنا بوجھ اٹھائیں گی تینوں. اچھا ٹھیک ہے، یہ بتا دیں فواد چودھری صاحب کہ ابھی بھی چودھری صاحب کیا آپ کو، یعنی میں ایک سینیریو بتاتا ہوں، آپ بتائیے کہ ایسا ہی ہے آپ کے خیال میں، نہیں ابھی بھی اس سے مختلف کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اور وہ سینیریو یہ ہے کہ کل پرسوں ترسوں، یعنی کل آج سے لے کے 29 نومبر تک کوئی بھی ایک دن ہوگا جب ہمیں معلوم ہوگا کہ جناب یہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے اور فلاں صاحب افواج پاکستان کے اگلے سربراہ ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں، یا آپ کہیں گے نہیں بھائی جان یہ اتنا سمپل نہیں ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ فرینکلی مجھے پتا نہیں ہے پنڈی میں کیا سچویشن ہے، کیا ان کے معاملات ہیں وہاں پہ، کیا ایک ہر ادارے کی ایک اپنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے.
اور جو بھی ہوگا وہ ہوگا. لیکن ہمارا انٹرسٹ یہ ہے, تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یا جو بھی تکلیف ہو وہ متنازع نہ بنے, اور ایک ہم ایسے پروسیس کے ذریعے چیزیں بنا لیں. اب یہ جس طرح سے شریف فیملی نے وہاں بیٹھ کے ایون فیلڈ میں جو خود ایک چوری کا آپ سمجھے مال مقدمہ ہے, وہاں پہ بیٹھ کے وہ اتنے دنوں سے چیف لگا رہے ہیں, کر رہے ہیں, جس میں سارے مفرور پاکستان سے شامل ہیں, سارے لوگ جن کے اوپر بڑے بڑے الزامات ہیں وہ شامل ہیں, انہوں نے اس کو کنٹروورشل کر دیا ہے. حالانکہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا, اس کو آئین قانون کے مطابق جانے دیتے. تو وزیر اعظم لگاتا ہے نا چیف, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے مشاورت کرو تو متنازع ہو رہا ہے نا معاملہ, ورنہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ وزیر اعظم نہیں لگایا نا آرمی چیف, تو ایسے ہی ہوتا ہے. نہیں دیکھو نا, لیکن بات یہ ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو آپ کدھر لے کے جائیں گے؟ وزیر اعظم کیسے جو ہے وہ ایسی حساس اپوائنٹمنٹس کے اوپر ان لوگوں سے مشورہ کرے جو پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہیں اور لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمیں نہیں پتا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ان کے کیا اتنے دنوں میں روابط بنے, کیا بنے. بیکاز انڈر آفیشیل سیکرٹس ایکٹ پرائم منسٹر جو ریاستی امور ہیں ان کو ایسے لوگوں سے ڈسکشن نہیں کر سکتا, وہ تو کسی سے بھی نہیں کر سکتا جب تک اسے جو ہے وہ اس نے کیبنٹ کی اپروول یا تو لے کے گیا ہو. لیکن اگر کسی سے بھی نہیں کر سکتے, نواز شریف والی بات تو ایک آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں بھائی جان عدالت سے ایک آیا ہوا ہے ان کے خلاف فیصلہ, تو کیسے ڈسکس کریں, لیکن ساتھ ہی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ کسی سے بھی فار دیٹ میٹر ڈسکس نہیں کر سکتے. تو پھر جب آپ عمران خان صاحب سے اگر وہ اگلے آرمی چیف کی تقریر پہ ڈسکشن کریں گے جو کہ آپ کا مطالبہ ہے کہ مشاورت کریں, تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہیں ہو جائے گی؟ ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا ہم سے مشاورت کریں. یا صدر پاکستان کہتے رہے نا کہ بہت اچھا ہے مشاورت کے ساتھ ہو جائے سارا معاملہ, ڈسکشن ہو جائے, دوسری بڑی پارٹی ہے, بلکہ سب سے بڑی پارٹی ہے ان کے خیال میں. اگر صدر پاکستان کہیں گے تو پھر تو جو کیبنٹ کی طرف سے آتا ہے, پروسیس اختیار کر کے آتا ہے, تو وہ تو پھر ایک قانونی بات ہو جائے گی نا. لیکن ابھی جو ہے جس سچویشن میں یہ لوگ گئے ہوئے ہیں, یہ تو بالکل آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی سیدھی. اچھا, یعنی آپ کا یہ مطالبہ ابھی ہرگز بھی نہیں ہے کہ مشاورت کی جائے آرمی چیف کے نام پر ہم سے؟ نہیں, ہمارا کوئی نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں میرٹ کے اوپر اپوائنٹمنٹ ہونے. آئیڈیل تو یہ تھا پاکستان کے لیے الیکشن ہو جاتے, حکومت ہوتی جس کے پاس مینڈیٹ تھا, وہ حکومت آ کے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرتی, کوئی تنازع نہ بنتا. انہوں نے پہلے تو خود ہی متنازع ہیں, ایک آکشن میں آئی ہوئی حکومت ہے, اور پھر اس کے اوپر انہوں نے اور زیادہ اس تنازع کو ہوا دے دی. یہ جا کے نواز شریف سے اور باقی جو سارے مفرور بیٹھے ہوئے ہیں فیملی سے, اپنی ایک فیملی, انہوں تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کو ایک ہم کوئی جو مغل بادشاہوں کی یہ سارے جو ہیں یہ آگے ان کی ہم چلا رہے ہیں بادشاہ, اور یہ لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کر رہے ہیں. تماشا لگا ہوا ہے, مطلب ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ اس کے اوپر کتنے خفا ہیں, اور سارے جو پروسیسز یہ لیتے ہیں یہ انتہائی بے شرموں کی طرح آگے بڑھتے ہیں. تو فواد صاحب سر اب تو یعنی آج سے لے کے اگلے 15 دن 14 دن رہ گئے ہیں اگلا آرمی چیف آنے میں, تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا ہو انہی 15 دنوں کے اندر؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے, نہیں آ جائے اور وہ لگائے اگلا آرمی؟ ایگزیکٹلی یعنی جو سارا سینیریو آپ نے بتایا ویسا ہونے کے لیے کچھ مراحل ہوں گے نا, تو اور رہ گئے 15 دن, تو آپ کیا چاہتے ہیں ایگزیکٹلی کیا ہو کہ وہ ہو پائے جو آپ چاہ رہے ہیں؟ آرمی چیف والا ایشو ہمارا نہیں ہے. ہمارا ایشو ہے الیکشن ہونے جو ہیں وہ ہونے چاہیے. آرمی چیف کو ہم پوری کوشش کریں گے ابھی کو غیر متنازع رہے, ہم پوری کوشش کریں گے پرزرو کرنے کی. ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو بھی آرمی کی اور اداروں کی جو ایک ہیرارکی ہے اس کو وی وانٹ. ابھی آپ نے پورا اسٹیٹمنٹ دیا نا کہ کیوں ان کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہیے, تو ایسا نہ ہو اس کے لیے تو آج کل آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ لگائیں, تو پھر ایگزیکٹلی کیا ہوگا جس کے نتیجے میں یہ نہ لگائیں اور آپ لگائیں؟ ایسا کیا ہوگا اگلے 15 دنوں میں, کیا ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم تو مورل آرگومنٹ کر رہے ہیں نا, اور لیگل آرگومنٹ ہمارا یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے کنسلٹیشن کر کے آ رہے ہیں, جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں وہ انلیگل ہے. سو ہم تو مورل اور لیگل آرگومنٹ کر رہے ہیں. پولیٹیکل آرگومنٹ دیکھیں, اب پاکستان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ یہ پہلے ایک الیکٹورل فریم ورک طے ہو جائے, اور اس طے ہونے کے بعد یہ جو ہے وہ اپنا آگے ہم الیکشن کی طرف بڑھیں. پولیٹیکلی ہمارا انٹرسٹ تو الیکشن ہے نا. چیف آف آرمی صاحب جو بھی لگے گا, یہ تو ان کو غلط فہمی ہے نا کہ آرمی چیف اپنا بندہ ہو جائے گا. اور فواد صاحب, یہ فائنینشیل ٹائمز کی انٹرویو کو لے کے بڑی بات ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے آپ کا یہ نیریٹو تھا یا ہے, آئی ایم ایزیومنگ کہ بھائی یہ سارے کا سارا جو کچھ ہے اس کی بنیاد امریکہ میں پڑی, امریکہ نے ایک سازش کی جو کہ یہاں پر ایگزیکیوٹ ہوئی.
تو پھر جب آپ یہ کہتے ہیں انٹرویو میں خان صاحب کے کوٹ ان کوٹ فائنینشیل ٹائمز ہے کہ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، اب امریکی سازش سے متعلق ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ اٹس اوور، اٹس بیہائنڈ می، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آج رپورٹ ہوا ٹیلی ویژن کے اوپر اور زیادہ نیوز اور ڈان میں، پاکستان میں جو میں آپ کو بتاؤں کہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ جو DW کی جرنلسٹ ہیں میلیسا اور FT کے جو وال اسٹریٹ جرنل کے ڈھوم انڈین جو جرنلسٹ ہیں، بٹ ہی از اے ویری آئی وڈ سے این انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، بڑا ان کا نام ہے، ان دونوں کو اپنی ٹویٹس کرنی پڑی اور انہوں نے کہا کہ ہم بڑے مایوس ہوئے ہیں پاکستان میں رپورٹنگ اسٹینڈرڈز کو لے کے، کہ پاکستانی میڈیا نے جس طرح سے ہماری سٹوریز کو اینگلنگ کی، وہ اس کے اوپر انٹرنیشنل جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے مایوس ہوئے ہیں، اور اب انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کے سامنے جو پاکستانی میڈیا ہے وہ پوری طرح ایکسپوز ہو رہا ہے، اور آج یہی کام جو ہے وہ اس میں لیا گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اسپیشلی جو جنگ نیوز گروپ کی طرف سے جو ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے، اس کو دوسری طرف سے یہ جو عمران خان نے آج بات کہی ہے، یہ بالکل یہی باتیں ہم 10 بار پہلے خان صاحب کر چکے ہیں۔ اچھا، خان صاحب کیا کر چکے ہیں؟ ہم امریکہ سے بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں، کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے اوپر۔ ہم امریکہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آپ کے تعلقات ویسے ہی ہونے چاہیے جیسے آپ کے UAE کے ساتھ ہیں، جیسے آپ کے انڈیا کے ساتھ ہیں، جیسے آپ کے سعودی عرب کے ساتھ ہیں۔ ہم آپ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ جو یہ معاملہ ہوا ہے، یہ جو سائفر والا ہوا ہے، اٹس اے بیڈ ایپیسوڈ ان آور ریلیشن شپ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جیسے امریکہ میں ایک ایڈمنسٹریشن آتی ہے اس کی اپنی پالیسی ہے، دوسری ایڈمنسٹریشن آتی ہے اس کی دوسری پالیسی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک جو ہے وہ اس کے اوپر لے کے جو ہے وہ ہم یہی کہیں کہ نہیں اب ہم نے ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، ان کے ساتھ ہمیں جنگ سے کم تو سیٹل نہیں ہونا۔ ظاہر ہے آپ نے سیٹل ہونا ہے، اور جو ہمارا پروسیس، جو ہمارا اس کے اوپر موقف ہے کہ امریکہ کو انٹرونشن نہیں کرنی چاہیے تھی پاکستان، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ شیمفل ہے۔ آئی تھنک امریکہ کا خود ایک بہت بڑا جو اب رائے عامہ ہے وہ اس کی حمایت کرتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن نے یا اسٹیٹ نے کیا وہ بہت ہی ایک غیر شائستہ بات ہے۔ یعنی کہ سازش کی ہے بالکل، امریکہ نہیں کی ہے، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کام ہو گیا ہے جو کہ بڑا شیمفل ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم آگے بڑھیں، ہو گیا آگے تو ہم نے بڑھنا ہے۔ امریکہ کے ساتھ ہم نے لڑائی تھوڑی کرنی ہے، ظاہر ہے کہ ہم یہی امریکہ سے کہتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے ریلیشن شپ آپ کو رسپیکٹ کے اوپر رکھنے پڑیں گے، سلیوری والا غلامی والا ریلیشن شپ عمران خان کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتا۔ اور فواز میں اگین کوٹ ان کوٹ پڑھ دیتا ہوں، آپ بتائیے کہ یہ ٹھیک لکھا ہے فائنینشیل ٹائمز یا نہیں؟ میں انہی کی سٹوری، کسی اور کی نہیں، کہ ایک جملہ ہے کہ in an interview with Financial Times following an assassination attempt this month, Khan said he no longer blamed the US and wants a dignified relationship. تو یہ صحیح لکھا ہے انہوں نے یا غلط لکھا ہے؟ You still blame US یا you no longer blame US؟ نہیں، جو کنٹروورسی کے اوپر بات ہے وہ ایک کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے کہ امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہم جو ہے وہ بلیم گیم جاری نہیں رکھنا چاہتے، ریلیشن شپ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ جو ظاہر ہے کہ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ تو ہوئی ہیں۔ جی بہت شکریہ فواد چودھری صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ایک بریک کے بعد اظہر فاروق ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں جنہوں نے شریف صاحب کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بالکل تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ بریک کے بعد اظہر فاروق صاحب سے 2 بنیادی سوالات پوچھنے ہیں، رپورٹ میں کیا لکھا ہے، اور دوسرا کیا اس رپورٹ کے نتیجے میں اس نتیجے تک پہنچنا کچھ آسان ہوا یا نہیں کہ شہید کرنے سے قبل ارشد شریف صاحب پہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا۔ بریک۔ تو ہمارے کورسپونڈنٹ اظہر فاروق صاحب جو کہ کور کر رہے ہیں ساری چیز کو، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر صاحب بہت شکریہ۔ اب سر بتائیے گا، فائنلی بہت ہی تگو دو کے بعد ایک عجیب و غریب سلسلہ تھا، پوسٹ مارٹم رپورٹ مل گئی ہے۔ ویسے تو اتنی مطلب ظلم کے اوپر ایک ظلم ہے کہ ایک فیملی نے اتنا سفر کیا، اس کے بعد ان کی والدہ عدالت جا رہی ہیں کہ جناب مجھے پوسٹ مارٹم رپورٹ تو دے دو۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ احکامات جاری کر رہی ہے، پمس کے لوگ جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو کبھی فیملی نے مانگی نہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ، حالانکہ خود لکھ کے دیا ہوا ہے کہ جناب ہم نہیں دے سکتے، عدالت سے رجوع کریں وہ سارا۔ بہرحال آج مل گئی پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو آپ نے پورا دیکھا ہے، اس کے بعد اس حوالے سے کوئی رائے دینا مزید آسان ہوا ہے کہ ان کو شہید کرنے سے پہلے تشدد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟
وسیم بھائی یہ میں نے رپورٹ ساری دیکھی ہے، یہ 6 صفحات پر مشتمل رپورٹ ہے. ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ فیملی جاتی رہی ہے لیکن رپورٹ نہیں دی گئی. آج فیملی کو بھی رپورٹ دے دی گئی ہے، اور چونکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہے، وہاں پر بھی رپورٹ اب پیش ہوگی، جمع ہوگی وہاں پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں. تو جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں کچھ ایسے بتایا گیا ہے کہ 12 کے قریب تقریباً ارشد شریف شہید کی باڈی پر زخم ہیں جن کے نشانات جو ہیں وہ موجود ہیں. ارشد شریف کی جو بائیں آنکھ ہے اس کے گرد ایک سیاہ نشان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گردن کے بائیں جانب جو ہے وہ زخم بھی موجود ہے. ارشد شریف کی جو چھاتی ہے اس کے دائیں جانب سینے پر زخم موجود ہے، یہ اس رپورٹ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بائیں کندھے کے پاس بھی زخم جو ہے وہ بھی موجود ہے. اور یہ بھی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ارشد شریف کی کمر کے جو بلائی حصہ ہے وہاں پر بھی زخم جو ہے وہ پایا جاتا ہے. کمر کے جو زخم ہے وہاں پر سیاہ نشان بھی موجود ہے. اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ارشد شریف شہید کے دائیں ہاتھ کے جو 4 ناخن ہیں وہ موجود نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ ناخن کیوں نہیں ہے. اس حوالے سے کوئی مختلف آراء جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں ڈاکٹرز کی. تو اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف کی جو دائیں کلائی ہے وہاں پر رگڑ کا جو ہے وہ نشان بھی پایا گیا ہے، اس رپورٹ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے. جبکہ بائیں ہاتھ کی جو انگلی ہے اس پر بھی گہرا زخم موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کے ناخن جو ہے ان میں خون جو ہے وہ جمع ہوا ہے. ناخن موجود ہیں لیکن خون جمع ہوا ہے. تو یہ 12 نشان وہ آپ نے بتا دیے کہ کر کے. اب یہ ناخنوں کے حوالے سے اب یہ نہیں بتایا، اور نہ ان کا کیا مینڈیٹ بھی نہیں ان کا کہ بتائیں کہ، یا معلومات بھی نہیں ہے کہ یہ وہاں سے لیے گئے نمونے ناخن کے یا پھر تشدد کے نتیجے میں اترے، یہ نہیں معلوم ابھی. اب یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جب یہ آگے کوئی انویسٹیگیشن ہوگی تو وہاں پر ڈاکٹر جو ہیں وہ بتائیں گے. لیکن ڈاکٹر نے جو میڈیکل کیا ہے ارشد شریف شہید کی ڈیڈ باڈی کا، اس میڈیکل کی بنیاد پر جو رپورٹ تیار ہوئی ہے یہ وہ بتایا گیا کہ جو باڈی کی اس وقت کی جو صورتحال تھی. آگے جب جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ناخن کتنے لیے گئے ہیں، واقعی وہ اس نمونے لینے کے لیے لیے گئے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور اظہر صاحب کیا یہ اندازہ ہو پایا ہے یا ابھی اس بارے میں بھی اندازہ نہیں کہ یہ جو علامات آپ نے بتائی ہیں یہ عام طور پر کوئی اس طرح کا ایک اگر مرڈر اٹیمپٹ ہوتا ہے، مرڈر ہوتا ہے کسی کا، تو اس طرز کی چیزیں یا ایسے زخم، یعنی مثال کے طور پہ کہ بھئی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی ہے تو شیشہ اڑ کے لگایا اس کا کوئی نشان یہ وہ، یعنی ایسا اندازہ ہو پایا ہے کہ عام طور پہ مرڈر اٹیمپٹ میں اس طرز کے نشانات پائے جاتے ہیں، یا یہ ان یوزول بات ہے اور ان نشانات کا پائے جانے کا مطلب ہے کہ مرڈر سے پہلے کچھ ہوا ہے، کوئی تشدد وغیرہ کچھ ہے اندازہ اس بارے میں؟ وسیم بھائی جو ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ناخن کا معاملہ ہے، ناخن جو نہیں ہے اس حوالے سے کچھ کہا جاتا ہے. باقی جو نشانات ہیں وہاں پہ ظاہر 2 بلٹس لگی ہیں تو وہاں پہ تو وہ گہرے سیاہ جو ہے وہ داغ ہیں، نشان ہیں، انہوں نے بننا ہی ہے. تو باقی جو ہے ایسی وہ چیز وہ نظر نہیں آ رہی. لیکن جو ناخن کا نہ ہونا ہے یہ تو ڈاکٹر بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہ نمونے لیے گئے یا یہاں پہ لیے گئے یا ناخن. اور اظہر بھائی عام طور پر جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوتی ہے، اگر پوسٹ مارٹم کرتے وقت کسی کو یعنی اس ٹیم میں سے کسی کو کچھ خدشہ ہو تو کیا وہ لکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایسا لگتا ہے یہ عوامل دیکھ کے کہ شاید اس باڈی پہ پہلے تشدد ہوا ہے، یا وہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہوتا، وہ صرف باڈی کی سچویشن بتاتے ہیں اور بس؟ نہیں وسیم بھائی، وہ تو ظاہر ہے جب میڈیکل رپورٹ یہ تیار ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار ہوتی ہے تو وہ مینشن ہوتا ہے کہ یہ نشان جو ہیں وہ کس وجہ سے ہیں. لیکن یہ جو ہم نے میڈیکل رپورٹ دیکھی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھی ہے، اس میں صرف یہ نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ وہاں پہ نشانات ہیں. اور اس بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے اس رپورٹ میں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تشدد ہوا ہے یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ واقعے کے وقت کے نشانات پڑ گئے. اس بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا، خالی سچویشن لکھی ہوئی ہے باڈی کی بس. جی صرف سچویشن لکھی ہوئی ہے باڈی کی. جو جب پوسٹ مارٹم کیا گیا اس وقت جو باڈی کی کنڈیشن ہے وہ صرف بتایا گیا. باقی ڈیٹیل اس میں نہیں ہے کہ یہ کس وجہ کے نشانات ہیں، اور اس حوالے سے ڈیٹیل اس رپورٹ میں نہیں ہے. بہت شکریہ اظہر فاروق صاحب، تھینک یو ویری مچ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ شہید ارشد شریف کے اہل خانوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے قاتل بے نقاب ہوں. اس جہان میں تو وہ عبرت کا مطلب، اس جہان میں تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے عذاب کا سامنا کریں گی، لیکن اس جہان میں بھی وہ سب بے نقاب ہوں اور نشان عبرت بنے. اللہ حافظ.